یہ کہانی ایک ایسے جانباز کمانڈو کے گرد گھومتی ہے جس نے پاکستان کو دو لخت ہونے سے بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا کر بھارت کو تگنی کا ناچ نچایا۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو کر میری جانب لپکا اور چاہا کہ میرے منہ پر تمانچہ رسید کرے، مگر میں نے اس کا بازو کلائی پر سے پکڑ لیا۔ وہ زور لگا رہا تھا اور مجھے خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ میں نے بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی تھی۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے، تب میں نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو نیچے گراتے ہوئے کہا، کرنل کو اپنی توہین پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اب وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ چکا تھا۔ مسلح افراد کو اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، اسے رمنا کاٹیج لے جاؤ، میں میٹنگ کے بعد آتا ہوں، لیکن دھیان رہے کہ اب اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے، میں خود اس کو مزہ چکھاؤں گا۔ میں نے کرنل کو چڑھانے کے لیے پھر اس کے پستہ قد ہونے کا اشارہ کیا اور کہا، ٹائیگر۔ مسلح افراد مجھے دھکیلتے ہوئے ہال سے باہر لے آئے۔ ہال سے نکلنے تک میں مسلسل کہکے لگاتا رہا اور کرنل خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ مسلح افراد نے انتہائی سختی سے میرے ہاتھ پاؤں باندھے، آنکھوں پر پٹی باندھی اور منہ میں کپڑا ٹھونس دیا۔ مجھے ایک گاڑی کی ڈگی میں بند کر دیا اور کوئی گھنٹہ بھر کے سفر کے بعد ہم ایک جگہ رکے۔ چند آدمیوں نے مجھے ڈگی سے نکالا اور اٹھا کر چلے۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ہم کسی مکان کی اوپری منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر وہ لوگ مجھے ایک کمرے میں پھینک کر چلے گئے۔ میں نے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی۔ اس کے بعد کوئی صدا میری سماعت سے نہیں ٹکرائی۔ میں کمرے میں اکیلا رہ گیا تھا۔ ہاتھ پاؤں بندھے ہونے کی وجہ سے ہل جل بھی نہیں سکتا تھا۔ منہ میں ٹھسے ہوئے کپڑے نے سانس کی آمد و رفت میں دشواری پیدا کر دی تھی، لیکن میرا دماغ حاضر تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے اس قید سے بھاگ جانا ہے۔ اس کے لیے عملی جدوجہد بھی شروع کر دی۔ پشت پر بندھے ہوئے ہاتھوں کو حرکت دینے کی کوشش کی۔ بندش بہت سخت تھی، لیکن میں نے بھی ہمت نہ ہاری اور کوشش جاری رکھی۔ آخر کئی گھنٹے کی محنت کے بعد جب میرا تمام بدن پسینے میں شرابور ہو رہا تھا تو میں اپنے ہاتھ کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ سب سے پہلے منہ سے کپڑا نکالا اور دو چار لمبی لمبی سانسیں کھینچ کر آکسیجن اپنے پھیپھڑوں میں پہنچائی۔ ہاتھ تو کھل گئے تھے، مگر مسلسل بندے رہنے کی وجہ سے مفلوج ہو کر رہ گئے تھے۔ کچھ دیر تک میں بے سود پڑا رہا۔ جب ذرا سکون ہوا تو پاؤں بھی رسی سے آزاد کرا لیے۔ پھر میں اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے میں چل کر وہاں کا جائزہ لینے لگا۔ ایک دروازہ تھا جو باہر سے بند تھا۔ کمرے کی کھڑکیوں میں لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھی۔ روشن دان فرش سے 8-9 فٹ بلند تھا۔ اسے بھی لوہے کی سلاخیں لگا کر محدود اور تنگ کر دیا گیا تھا۔ باہر نکلنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی تھی۔ کمرہ بھی خالی تھا، سوائے میرے وجود کے کوئی جاندار یا بے جان شے نظر نہیں آ رہی تھی۔ آخر میں نے دروازے ہی پر زور آزمائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ لکڑی کا دروازہ خاصا مضبوط تھا، مگر میرا ارادہ اور حوصلہ اس سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ دروازہ فرش سے 2 انچ اونچا تھا۔ میں نے فرش پر بیٹھ کر اپنے دونوں پاؤں پھیلا کر دروازے کی دونوں جانب دیوار سے لگا دیے۔ ہاتھوں کو اس درز سے نکال کر دونوں کواڑوں کو مضبوطی سے پکڑا اور اپنا پورا زور لگا کر اسے آگے پیچھے دھکیلنے لگا۔ اس طرح دراصل میں کنڈی کے سکرو نکالنا چاہتا تھا، اور چند منٹ بعد ہی میری محنت رنگ لائی۔ کنڈی ایک جھٹکے سے کواڑ سے الگ ہوئی اور دروازہ چوپٹ کھل گیا۔ زور لگانے سے میری سانس پھول گئی تھی۔ وہ زخم جو کتے کے کاٹنے سے بن گیا تھا، اس سے خون رسنے لگا، شدید درد ہو رہا تھا، لیکن مجھ پر صرف فرار کی دھن سوار تھی۔ میں یہاں سے جلد از جلد نکل جانا چاہتا تھا۔ سورج کافی بلند ہو چکا تھا، وقت کا صحیح اندازہ تو نہیں تھا، لیکن خیال تھا کہ 8 بجے ہوں گے۔ 9 بجے مذاکرہ شروع ہونا تھا اور یہ وقت عبد المالک کے قتل کے لیے مقرر کر دیا گیا تھا۔ میں نے کمرے سے باہر نکل کر دیکھا تو احساس ہوا کہ دریا کنارے بنے ہوئے ایک مکان کی چھت پر ہوں۔ یہ کمرہ جو چند لمحے پہلے میرا قید خانہ تھا، اکلوتا تھا۔ چھت کو چاروں طرف سے 5 فٹ اونچی دیواروں سے کور کر دیا گیا تھا۔ میں ایک دیوار کے پاس گیا اور چاہا کہ نیچے جھانک کر دیکھوں کہ زمین سے کتنی بلندی پر ہوں، مگر جو ہی دیوار کو ہاتھ لگایا ایک زبردست جھٹکا میرے جسم کو لگا اور میں اچھل کر چند فٹ دور جا گرا۔ میرے منہ سے بے ساختہ چیخ نکل گئی تھی۔ مکار دشمن نے دیواروں پر بجلی کی ننگی تاریں بچھا کر ان میں کرنٹ دوڑا دیا تھا، اور یہ اسی کرنٹ کی مہربانی تھی کہ میں اچھل کر دور جا پڑا تھا۔ چند ساتوں کے لیے تو میں بالکل سن ہو کر رہ گیا۔ پھر میں اٹھا اور دیوار کو چھوئے بغیر چاروں طرف کا جائزہ لیا۔ یہ مکان سب سے الگ تھلگ بنایا گیا تھا۔ دور دور تک کوئی دوسرا مکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ پانی مکان کے نیچے سے گزر رہا تھا، یعنی مکان اس سٹائل سے بنایا گیا تھا کہ صرف سامنے کا حصہ زمین سے ملا ہوا تھا، باقی ساری بلڈنگ پانی کے اندر تعمیر کیے گئے ستونوں پر کھڑی تھی۔ بلندی کا اندازہ جو میں نے لگایا تھا کوئی 30 فٹ کے قریب تھا۔ زخمی ٹانگ کے ساتھ زمین پر کودنا گویا دوسری ٹانگ بھی تڑوا لینے والی بات تھی، اور یہ تبھی ممکن تھا جب میں کسی طرح دیواروں میں دوڑتے ہوئے کرنٹ کو ختم کر دیتا۔
لیکن یہ فی الحال ناممکن نظر آ رہا تھا، کیونکہ کمرے کے اندر اور باہر چھت پر کوئی چیز ایسی نہیں تھی جسے استعمال میں لا کر یہ کام کیا جاتا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے خود سے زیادہ عبد المالک کی فکر تھی، وہ بیچارہ خواہ مخواہ مارا جاتا۔ میں یونیورسٹی پہنچ کر اس کی حفاظت کرنا چاہتا تھا، اس کے لیے ضروری تھا کہ میں یہاں سے فرار ہو جاؤں، لیکن یہ کام بہت مشکل نظر آ رہا تھا۔ چاروں طرف گھومنے پھرنے اور ماحول کا جائزہ لینے کے بعد آخر کار ایک ترکیب ذہن میں آ ہی گئی۔ میں نے دریا میں کودنے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنی فوجی تربیت کے دوران میں نے ایتھلیٹکس میں بھی حصہ لیا تھا۔ میرے خاص ایونٹس میں سے ایک ہائی جمپ تھا اور میں 6 فٹ اونچی چھلانگ لگا سکتا تھا۔ حالانکہ اس وقت میری ٹانگ زخمی تھی، مگر میں نے پھر بھی اپنے اوپر جبر کرتے ہوئے اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ دریا کی گہرائی کا اندازہ کیسے کیا جائے۔ وہ ٹوٹی ہوئی کنڈی جو دروازے سے لٹکی ہوئی تھی اس کام آئی، اور میں نے اسے دریا میں پھینک کر اندازہ لگایا کہ پانی کافی گہرا ہے۔ ادھر سے اطمینان ہونے کے بعد میں نے وہ سائیڈ منتخب کی جدھر مجھے کودنا تھا۔ دیوار کے قریب میں نے جوتے سے فرش پر ہلکا سا نشان بنایا، یہاں سے مجھے جمپ لینا تھا۔ پھر یہاں سے ناپ کر 7 قدم کے فاصلے پر آیا اور اللہ کا نام لے کر اسٹیمنگ کرتا ہوا اس مخصوص نشان پر آیا۔ بائیں پاؤں پر اچھل کر داہنی ٹانگ کو دیوار کے اوپر سے گزارا، پھر فوراً ہی بائیں ٹانگ کو بھی ایک جھٹکے سے اوپر اٹھایا۔ بالکل لیٹنے کے انداز میں دیوار سے چند انچ اوپر سے گزر کر فضا میں آ گیا اور تیزی سے نیچے جانے لگا۔ کسی ماہر تیراک کی طرح میں نے ہوا میں چند کلابازیاں کھائیں اور پانی کے قریب پہنچ کر جسم کو ایک خاص زاویے پر موڑا، بازوؤں کو سیدھا کیا اور شراب کی آواز کے ساتھ دریا کے پانی کے اندر اترتا چلا گیا۔ کافی گہرائی میں جا کر میں نے رخ بدلا اور اوپر کی جانب تیرتا ہوا سطح پر نکل آیا۔ پھر کنارے تک پہنچنے میں کوئی دیر نہ لگائی۔ سڑک یہاں سے زیادہ دور نہیں تھی، مگر زخمی ٹانگ سے مسلسل بہتے ہوئے خون اور شدید درد نے چلنا دو بر کر دیا تھا۔ میں ہمت کر کے سڑک تک پہنچا۔ اللہ نے بڑی رحمت کی کہ فوراً ایک رحم دل موٹر سائیکل سوار مل گیا، جس نے مجھے اپنی موٹر سائیکل پر بٹھایا اور ڈھاکہ شہر کی طرف لے چلا۔ میں نے وقت پوچھا تو 8:45 بجے تھے۔ میں نے اس سے التجا کی کہ ذرا جلدی مجھے یونیورسٹی پہنچا دیں۔ وہ مجھے اسٹوڈنٹ ہی سمجھا تھا۔ میری حالت پر پہلے تو وہ ذرا شک میں مبتلا ہوا، لیکن جب میں نے بتلایا کہ مجھے کتے نے کاٹ لیا ہے اور کتوں کے ڈر کی وجہ سے میں دریا میں کود گیا تھا، تو اس کا شک دور ہو گیا۔ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ہم تاخیر سے یونیورسٹی پہنچے۔ یہاں عجیب سما دیکھنے میں آیا۔ لوگ دڑا دڑ وہاں سے بھاگ رہے تھے، کوئی اپنی گاڑی پر اور کوئی پیدل ہی۔ میں ٹیچر اسٹوڈنٹ سینٹر پہنچا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ چند خون کے قطروں نے بتلایا کہ معاملہ سنگین نوعیت اختیار کر چکا ہے۔ میں وہاں سے واپس پلٹا، کئی لڑکوں سے عبد المالک کا پوچھا، لیکن کسی کو کچھ خبر نہ تھی۔ ٹانگ کا زخم اب ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ مذاکرے میں گڑبڑ ہو چکی تھی، عبد المالک کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ مایوس ہو کر میں اپنے گھر کی طرف چلا، لیکن جب یونیورسٹی سے متصل ریس کورس گراؤنڈ کے قریب سے گزرا تو دیکھا کہ ایک لڑکا انتہائی زخمی حالت میں کھڑا ہے، خون سے لت پت، اور اس سے بھی زیادہ بری حالت اس لڑکے کی تھی جو اس کے قدموں میں بے ہوش پڑا ہچکیاں لے رہا تھا۔ میں جلدی سے وہاں پہنچا تو زخمی لڑکے نے اپنے بے ہوش ساتھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے درخواست کی کہ اسے ہسپتال پہنچانے میں مدد دوں۔ بے ہوش نوجوان کی حالت نازک تھی، اگر اسے فوری طبی امداد نہ ملتی تو اس کا بچنا مشکل تھا۔ اسے اس وقت علاج کی سخت ضرورت تھی۔ چند لوگ اور بھی وہاں آ گئے تھے۔ ہم لوگوں نے بے ہوش نوجوان کو اٹھایا اور ہولی فیملی ہاسپٹل لے گئے۔ راستے بھر نوجوان موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہا۔ سانس بمشکل آ رہی تھی۔ ہر لمحے یوں لگتا تھا کہ یہ جو سانس لی ہے بس آخری ہے۔ مجھے اس کی حالت پر ترس آ رہا تھا۔ کیسا خوبصورت جوان تھا وہ۔ اور جب دوران گفتگو یہ معلوم ہوا کہ عبد المالک اس بے ہوش نوجوان کا نام ہے تو مجھے انتہائی قرب کا احساس ہوا۔ میں اس کی معصوم صورت دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ اسے کس جرم کی سزا دی گئی ہے۔ صرف ایک اللہ کو اپنا رب ماننے اور اس کا کلمہ بلند کرنے کے لیے حاصل کیے گئے خطہ زمین سے وفاداری کی سزا۔ عبد المالک جسے میں نے بتلا دیا تھا کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے، مگر وہ پھر بھی مذاکرے میں پہنچا اور بالآخر اس انجام تک پہنچا۔ جان بوجھ کر موت کی آغوش میں گیا۔ کیسا جذبہ تھا یہ، کون سی روح پرور کشش اسے وہاں سے لے گئی تھی؟ یقیناً یہ تعلق باللہ ہی اور جذبہ شہادت ہی تھا۔ میں اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا۔ مجھے خود پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ بر وقت اس کی حفاظت کو کیوں نہ پہنچ سکا، لیکن فوراً ہی خیال پیدا ہوا کہ کیا میں اور کیا میری حیثیت کہ میں کسی کی حفاظت کروں۔ محافظ تو اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی سب کا نگہبان ہوتا ہے۔ اسی کو یہ بات زیبا ہے کہ جس کو جس حال میں چاہے رکھے۔ میں نے اپنے غیر شعوری تکبر پر اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگی اور عبد المالک کے لیے دعا بھی کی۔
ہسپتال تک پہنچتے پہنچتے عبد المالک کی حالت بہت زیادہ بگڑ چکی تھی۔ میرا دل اسے دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا تھا کہ یہ بخیریت ہسپتال تک پہنچ جائے تاکہ صحیح علاج ہو سکے۔ تمام راستے بے یقینی کی کیفیت ہم پر طاری رہی۔ ہر لمحے عبد المالک کے جسم و جان کا ناطہ ٹوٹ جانے کا احساس رہا، مگر ہسپتال پہنچنے تک یہ سخت جان مجاہد زندہ رہا۔ ہم ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں گئے اور ڈاکٹروں سے اپیل کی کہ اسے فوراً ٹریٹمنٹ دیں۔ کئی ڈاکٹر وہاں موجود تھے۔ ایک ڈاکٹر ہماری طرف بھی آیا۔ مریض کی حالت انتہائی نازک تھی۔ اگر اس کے علاج میں چند لمحوں کی تاخیر بھی کی جاتی تو اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ ہم رحم طلب اور پوری امید نظروں سے ڈاکٹر کی طرف دیکھ رہے تھے جو اب عبد المالک پر جھکا ہوا تھا۔ ڈاکٹرز کے بارے میں میرا خیال تھا کہ یہ کائنات کے سب سے زیادہ رحم دل اور ہمدرد افراد ہوتے ہیں، لیکن ڈاکٹر موصوف نے جیسے ہی عبد المالک کا چہرہ دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر ایک نفرت آمیز مسکراہٹ تیر گئی۔ کہنے لگا، اسے مرنے دو۔ مجھے سخت دکھ ہوا، بہت غصہ بھی آیا کہ کیسا ڈاکٹر ہے جو مریض کو بے بسی سے بغیر علاج کرائے مر جانے کی بات کرتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اسے کیوں مرنے دیں؟ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ کیا یہ کسی ماں کا بیٹا اور بہن کا بھائی نہیں ہے؟ ڈاکٹر نے مجھ کو گور کر دیکھا اور ڈانٹ کر کہا، یہ بنیاد پرست تحریکی ہے، بنگالی قوم اور بنگلہ دیش کا سب سے بڑا دشمن، اسے مرنا ہی چاہیے۔ او، میرے منہ سے بے اختیار ایک ٹھنڈی سانس خارج ہوئی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ بھی علیحدگی پسند قوم پرست گروپ کا ممبر ہے جو پاکستان کو دو ٹکڑے کرنے کے در پہ ہے۔ میں نے سمجھ جانے کے انداز میں گردن ہلائی۔ مجھے یقین تھا کہ اس ہاسپٹل میں عبد المالک کی زندگی کو زیادہ خطرہ ہے۔ میں اسے وہاں سے کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کے بارے میں سوچنے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ اس خیال کو عملی جامہ پہنایا جاتا، میری نظر ایک دوسرے ڈاکٹر پر پڑی۔ میں اسے دیکھ کر چونک گیا۔ میں نے اسے کل رات منوج کمار کے بنگلے پر دیکھا تھا، وہ بھی میری ہی طرف متوجہ تھا۔ مجھے یہاں دیکھ کر اسے بھی یقیناً حیرت ہو رہی تھی۔ وہ ذرا ٹہلتا ہوا میرے نزدیک آیا۔ اس کے دونوں ہاتھ کوٹ کی جیبوں کے اندر تھے۔ دائیں طرف کی جیب کا ابار چگلی کھا رہا تھا کہ نہ صرف ہاتھ جیب کے اندر ہے بلکہ پستول بھی ہاتھ میں ہوگا۔ پھر سب کی نظر بچا کر اس نے مجھے اپنے ہتھیار کی جھلک دکھائی اور میرے قریب آ کر اس نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، باہر چلو، اور پستول کی نال میرے پہلو سے لگا دی۔ ہم دونوں پہلو بہ پہلو چلتے ہوئے وارڈ سے باہر آ گئے۔ دیگر لوگ عبد المالک کے ساتھ مصروف تھے۔ باہر نکلتے ہی اس نے مجھے پارکنگ ایریا کی طرف چلنے کی ہدایت کی۔ یہاں اچھا خاصا رش تھا، سب لوگ اپنی دھن میں مگن تھے، ہر شخص کو صرف اپنی فکر تھی۔ ایمبولینس کے ہوٹر کا شور سنائی دے رہا تھا، ایک نفسا نفسی کا عالم تھا، مریض آ جا رہے تھے۔ چند وارڈ بوائے ایک لاش کو اسٹریچر پر ڈالے باہر کھڑی ہوئی ایمبولینس میں رکھنے جا رہے تھے۔ میرے ساتھی ڈاکٹر نے ان میں سے ایک کو آواز دی، رمیش ادھر آ جاؤ، میرے ساتھ چلو، سیریس کیس ہے۔ اور وہ صحت مند لڑکا مجھے نیچے سے اوپر تک گھورتا ہوا ہمارے ساتھ چلنے لگا۔ پارکنگ ایریا میں کھڑی ہوئی متعدد گاڑیوں کے پاس سے گزرتے ہوئے ہم لوگ ایک سفید رنگ کی کار کے پاس پہنچے۔ رمیش نے، جو کہ پہلے ہی گاڑی کی چابی حاصل کر چکا تھا، کار کا دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ ہم دونوں پیچھے کی نشست پر بیٹھ گئے۔ کار پارکنگ سے نکل کر ایئرپورٹ روڈ کی طرف بڑھ گئی۔ ڈاکٹر کا پستول بھی جیب سے نکل کر اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ابھی تک حیرت برس رہی تھی۔ آخر جب اس سے رہا نہ گیا تو مجھ سے پوچھنے لگا، تم رمنا کاٹیج سے فرار کیسے ہوئے؟ میری حالت کچھ زیادہ بہتر نہیں تھی۔ جسم کا ایک ایک حصہ دکن کا شکار تھا، مگر اس کی حیرت اور بے یقینی کی اس کیفیت پر میں بے اختیار مسکرا دیا اور بڑے مزے سے اسے بتانے لگا، جناب میں نے پہلے ہاتھ کھولے، پھر دروازہ، اس کے بعد وہاں سے بھاگا اور یہاں آ گیا۔ تم دیکھنے میں تو سیدھے سادے لگتے ہو مگر خطرناک چیز ہو۔ ڈاکٹر نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا، کرنل کو جب پتہ چلے گا کہ تم فرار ہو گئے ہو تو وہ اپنے آدمیوں کی چمڑی ادھیڑ دے گا۔ کرنل کے ذکر پر غصے اور نفرت کی ایک لہر میرے ذہن میں دوڑ گئی۔ رات کے تمام واقعات میرے ذہن میں تازہ ہونے لگے۔ میں اپنے جسم کے زخم بھول گیا۔ غدار وطن کرنل کی ایک ایک بات مجھے یاد آ رہی تھی۔ میں نے نفرت سے منہ بنایا اور کہا، ہوں کرنل، جنگلی چوہا۔ ڈاکٹر نے مجھے غور کر دیکھا تو میں کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کرنل کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ پاکستان کو دو ٹکڑے کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے عبد المالک کو قتل کرنے کی سازش کی تھی۔ عبد المالک کی یاد آتے ہی دل میں ایک ہوک سی اٹھی، ایک دکھ کا احساس جاگا۔ کیسا معصوم نوجوان تھا اور کس بے بسی کے عالم میں اسپتال میں پڑا تھا، اور ڈاکٹر کتنا ظالم تھا۔ لیٹ ہم اینڈ ڈائی، اس کے الفاظ میرے ذہن میں گونج رہے تھے۔ نہیں، اسے مرنا نہیں چاہیے۔ میں نے فیصلہ کیا اور کار سے فرار ہونے کا منصوبہ بنانے لگا۔